واشکروا لی ولا تکفرون۔ نماز میں ہم نے قراءت سننے کا آغاز جس آیت سے کیا وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 152 ہے، 152۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ دیا، فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کے عموماً دو مفاہیم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کریں، اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل یہ بیان کریں۔ اور ذکر کا زیادہ جامع اور زیادہ وسیع مفہوم اور اس کا کامل مفہوم یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر ایک معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ قرآن کریم میں ذکر اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو کہا گیا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بلا شبہ ہم نے ہی الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ کی نازل کردہ ساری تعلیمات ذکر ہیں، اور اصل ذکر کرنے والا شخص وہ شخص ہے جو ہر ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو یاد رکھے۔ ہر ایک چیز میں اسے یہ خیال ہو کہ جو بھی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی مجھے ملا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کیسے اس نعمت کے متعلق اپنا رویہ اللہ کے سامنے رکھوں، اور نعمتوں کے متعلق وہ رویہ اختیار کرنا جو اللہ کا پسندیدہ ہو، اس کا نام شکر ہے۔ اس لیے ایک ہی آیت میں اس کو جمع کیا گیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی میری نعمتوں میں اپنا رویہ وہ رکھو جو اللہ کو پسند ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے زیادہ ملے گا۔ قابل احترام سامعین و سامعات، ہمارا آج کا جو موضوع ہے، اللہ کا دیا مال نہیں ہمارا کمال، اس موضوع کی حقیقت جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جس شخص نے اس بات کو نہ سمجھا، وہ شخص یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی دوری میں آگے بڑھ گیا۔ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ہٹنے کے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس شخص کے لیے کبھی کبھی شیطان کے پھندے اور ٹریپس وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کی تربیت کی، اور جو قوم دنیا کے لیے رہبر و رہنما بنی، اور وہ قوم کے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ کہا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسا پیش کرو کہ جیسے ان لوگوں نے ایمان پیش کیا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت 74 میں یہ کہا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، مہاجرین و انصار تمام کے تمام۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، واللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اور ویسے کریں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، نسلیں، مال و دولت، جسم و جان، سب آپ پر قربان ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، واللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ خوف نہیں کہ تم فقر میں چلے جاؤ گے، تم تنگ دست ہو جاؤ گے، مجھے یہ خوف نہیں ہے۔ اس بات کا معنی یہ ہے کہ تمہاری تربیت یا ایک مسلمان کی تربیت، اللہ پر توکل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق وہ ایسا ہے کہ اگر مال کی تنگی آئی تو تم برداشت کر لو گے، تم سروائیو کر جاؤ گے، تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن مجھے خدشہ اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تم پر فراخ نہ کر دی جائے۔
اور اس فراخی کے بعد تم دنیا میں اس طرح سے ایک دوسرے سے مقابلہ نہ شروع کر دو آگے بڑھنے کے لیے جیسے پہلے لوگوں نے کیا، اور پھر یہی دنیا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر گئی کہیں تمہیں بھی ہلاک نہ کر دے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی حرص نے غافل کر دیا، اتنا غافل کہ مار دیا۔ اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر مال دے تو مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہیں؟ مال سے جو ڈرایا گیا، مال سے جو خبردار کیا گیا، مال کے متعلق جو بہت ساری ایسی آیات اور احادیث بیان کی گئیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ تمہیں کہیں اللہ سے دور نہ کر دے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی نہیں ہیں التی تقربکم الی اللہ زلفی، جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ سارا کچھ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک غلط فہمی، اور اتنی بڑی غلط فہمی جو اس مال کے سلسلے میں ہوتی ہے، انسان میں جب وہ پیدا ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اس نعمت پر اطرانا اور تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ چیز جو ذہنوں سے اوجھل ہوتی ہے وہ یہ کہ مال جو اللہ نے عطا کیا یہ میرا کمال نہیں ہے، مال میرا کمال ہے، یہ تو بات ہی قارونوں کی ہے، یہ تو بات ہی فرعونوں کی ہے۔ میرا مال صرف میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ بات تو قارون نے کی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، سورۃ القصص کی آیت 76 سے لے کر 82 تک اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اذ قال قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ۔ دیکھو اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے تم اس مال کے ذریعے سے آخرت کا گھر تلاش کرو۔ اللہ نے تمہیں جتنا بھی جو بھی دیا ہے ایسا اس کو صرف کرو کہ تمہارا آخرت کا گھر تعمیر ہو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنے حصہ نہ بھلاؤ۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی احسان کرو لوگوں کے ساتھ۔ تو اس نے جواب میں کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ اکبر، اس ایک چیز نے اس اللہ کے بندے کو جو اللہ کا غلام، اللہ کی مخلوق تھی، اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا، مردود ہوا، مارا گیا، دھنسا دیا گیا، قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا، آج تک دھنس رہا ہے زمین میں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کس طرح سے اس کو دھنسا رہے ہیں، بار بار دھنسا رہے ہیں، کیسے بھی۔ تو جب بندے کے ذہن میں میرا آتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں مال کہا جاتا ہے اس چیز کو ما یملک و یتصرف بہ، کہ جس کا انسان مالک بن جاتا ہے اور اس میں تصرف کر سکتا ہے، اس کے کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس کو جیسے مرضی صرف کرے، اس کو عربی زبان میں مال کہا جاتا ہے۔ اس میں سونا چاندی بھی آ جاتے ہیں، اس میں جائیداد بھی آ جاتی ہے، فیکٹری بھی آ جاتی ہے، مویشی مال، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو تعلیمات نازل کی کہ میرا مال میرا کمال ہے، اس میں سے ایک آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ غلاموں کے متعلق بات چل رہی ہے کہ اگر تمہارے غلام نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نہ روکو اور ان کو ان کے مال دے دو۔ کون سے مال؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال ان کو دے دو جو اللہ نے تمہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی طرف منسوب کیا، مال اللہ، اللہ کا مال۔ اس لیے یہ موضوع بھی یہ رکھا گیا کہ اللہ کا دیا ہوا مال نہیں ہمارا کمال، یہ مال کو اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود منسوب کیا۔ ایک بندہ اگر سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر میری بھی تو کوئی محنت ہے نا، وقت تو میں نے بھی لگایا ہے، پسینہ تو میں نے بھی بہایا ہے، مشکلات تو میں نے بھی دیکھی ہیں، کیریئر میں نے اپنا بنایا، مشکل حالات کے اندر میں نے رات دن دوڑ دھوپ کی، تو پھر آخر میری طرف منسوب کیوں نہیں ہے؟ آئیے اب اس کا تھوڑا کھلے دل سے جائزہ لیتے ہیں۔
کہ یہ مال پھر اللہ کی طرف منسوب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ان کی تخلیق، فرشتوں کا اور ابلیس کو حکم دینا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، پھر پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیجا جانا. یہ ساری باتیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تو اس سورہ کی ابتدائی آیات اور تمہید کیا ہے، اس تمہید میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آیت نمبر 10، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا. خالق کون ہے؟ اللہ. ہم نے تمہیں پیدا کیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہاری روزی روٹی کا بندوبست کیا. ہم نے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہاری روزی روٹی کا بندوبست کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. پیدا اس نے کیا، روزی روٹی تمہاری اس نے چلائی، اور شکر تم پھر بھی نہیں کرتے ہو. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی کا بندوبست کیسے کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عبس میں آیت نمبر 24 سے آگے کی آیات، بلکہ آیت نمبر 23 سے شروع کرتے ہیں. اس مالک نے، اس پروردگار نے کیسے ہمیں مخاطب کیا. کہا کلا لما یقض ما امر. بات یہ ہے کہ انسان نے ابھی تک جو اسے حکم دیا گیا اسے پورا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے شکوہ ہے. اس قادر و قدیر کا، مالک الملک کا، الصمد، بے نیاز کا ہم سے شکوہ ہے. کلا لما یقض ما امر، انسان کو جو حکم دیا گیا اس نے پورا نہیں کیا. ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے، مرد و خاتون کے لیے، اس آیت پر تھوڑا سا غور کریں. وہ اللہ کہ جس کا یہ کہنا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. حدیث قدسی میں تمہارے سارے انسان، سارے جنات اگر دنیا کے سب سے بہترین اور متقی شخص کی طرح ہو جائیں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گی. اور اگر تم میں سے ہر بندہ شروع سے لے کر آخر آنے والے انسان تک اور جنات سب کے سب شیطان مردود کی طرح بھی ہو جائیں، ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. وہ بے نیاز رب ہم سے شکوہ کرتا ہے. لما یقض ما امر، انسان نے ابھی تک وہ چیزیں پوری نہیں کی جس کا اس کو حکم دیا تھا. اب آگے اس آیت کو ساتھ ملا کر اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے کہا کہ ہم نے تمہاری روزی روٹی کا بندوبست کیسے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ابھی ہم سحری کر کے آئے ہیں نا، ہم نے غور نہیں کیا. اپنے کھانے پر ہمیں غور کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، تھوڑی سی، بہت کچھ سمجھ آئے گا. کیسے ہے لیکن غور کرنا کیسے ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. انسان کھانا تو نے کھایا، تیرے سامنے پک کر کھانا تو آ گیا. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اس کھانا تیرے تک پہنچنے کے لیے اس میں جو اتنے مراحل ہیں، جو روٹی تم نے کھائی، تمہیں کیا معلوم کہ کس کھیت میں، گندم کے کن خوشوں میں اللہ نے وہ تمہارا رزق رکھا تھا. وہ تمہارا ہی تھا. وہ چلتا چلاتا، سفر کرتا کراتا، پستا پساتا، لوگوں کے کندھوں پہ، ٹریکٹرز پہ، ٹرالیوں پہ، سٹوروں پہ ہوتا ہوا آخر آیا تمہارے گھر میں، اور تمہارے سامنے وہ روٹی آئی اور تمہارے منہ میں وہ لقمہ گیا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا تھا، جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر میں رکھا تھا. وہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں یہ آیت نمبر 6 میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ انسان تو پھر انسان ہے، ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے تو اس زمین پر، اس کائنات میں ہر کسی کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا، یہاں تک کہ پتھر میں موجود وہ کیڑا کہ جس کے نہ اندر جانے کی کوئی جگہ، نہ باہر آنے کی کوئی جگہ، اسے بھی رزق دیتا ہے. تو کون دیتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ وہی تو داتا ہے، وہی تو رزاق ہے. لیکن اس نے یہ رزق دیا کیسے؟ تھوڑا اس پر تو غور کرو.
انا صببنا الماء صبا، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں سے بارش کو نازل کیا، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں سے بارش کو نازل کیا. یہ نازل کردہ بارش کتنی ضروری ہے. اگر صرف یہ ایک بارش نہ ہو تو کہاں سے آئے گا تمہارا اناج، کہاں سے اگے گی تمہاری گندم، کہاں سے آئیں گے تمہارے چاول، کہاں سے آئے گی تمہاری باقی ساری خوراک. اور اللہ نے پھر یہ سوال کیا ہم سے سورہ ملک کی آخری آیت میں، آیت نمبر 30 میں، قل ارأیتم، اے پیغمبر ان سے کہو تمہارا کیا خیال ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہیں. ہماری محرومی کہ ہم ان کو سیکھ نہیں پائے، ہماری محرومی کہ ہم نے اس کتاب کو چومنے کے لیے، قسموں کے لیے رکھ لیا، ہماری محرومی کہ ہم نے اس کتاب کو کتاب حیات نہیں بنایا، کتاب زندگی نہیں بنایا. اللہ پوچھتے ہیں ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ذرا سوچو. ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ کی طرف سے، اللہ کی اذن سے تمہارا پانی اتنی گہرائی میں چلا جائے، تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ کا سوال ہے ہم سے، بتاؤ تمہارے لیے پانی کون مہیا کرے گا. اسی سے مال بنتا ہے نا، اسی سے رزق کھاتے ہیں نا، اسی سے ہم نے کھانا کھایا نا. پانی کے بغیر ہے کوئی زندگی ہے پانی کے بغیر؟ بتاؤ کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہارا پانی زمین میں اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ رسائی تک نہ ہو، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون لائے گا تمہارے پاس پانی، کون مہیا کرے گا تمہیں پانی. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، بہایا. اللہ نے فرمایا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. صَبَبْنَا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو انڈیلنا، ڈالنا. انڈیلنے میں اور پھینکنے میں فرق ہے. جب ہم کوئی چیز انڈیلتے ہیں خاص طور پر استعمال کے لیے تو اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، ایک خاص اس کا برتن ہوتا ہے، برتن میں خاص مقدار میں ڈالا جاتا ہے. پانی انڈیلا جاتا ہے اس وقت پینے کے لیے، کھانے کے لیے صاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے پانی تمہارے لیے نازل کیا، صبا، ایک خاص مقدار میں، خاص صفات کے ساتھ. اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری معلومات رکھی. اس پانی کو اللہ تعالیٰ کا اذن یہ تھا کہ کس کس زمین کے کس کس ٹکڑے میں کس کس بندے کی زندگی کی نوید تم میں موجود ہے. انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی پھر اس کو ایک مقدار میں، ایسا نہیں کہ اتنا پانی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پھینک دیں کہ سیلاب آ جائے. ایسا بھی نہیں کہ مقدار اتنی کم ہو کہ بندوں کو سمجھ نہیں آئے کہ ہم پانی پینے کے لیے رکھیں کہ زمین کو لگانے کے لیے رکھیں. ایسا بھی نہیں کہ یہ پانی سمندر کی طرح کڑوا ہو، زمین پر آئے تو جو سبزہ پہلے سے ہو سارا ختم کر کے رکھ دے. نہیں، انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو خاص مقدار میں، خاص اوصاف میں، خاص کوالٹیز کے ساتھ نازل کیا. ثم شققنا الارض شقا، پھر اس کے بعد زمین کو ہم نے پھاڑا. یہ زمین کو پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے زمین پھاڑی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف مزید توجہ دلائی سورۃ الواقعہ میں، آیت نمبر 62 میں، افرأیتم ما تحرثون. ایک زمین وہ ہے جو ہم پھاڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ جو زمین میں تم ہل چلاتے ہو، یہ جو زمین کو تم پھاڑتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ ہم غور نہیں کرتے. واللہ ہم نے یہ عقل، یہ شعور جو انسان کے جسم میں سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کی، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر ہی ہمارے اوپر اسلام کے احکامات لاگو ہوتے ہیں. جس کے پاس یہ نعمت نہیں، اس کے اوپر اسلام کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو ہی نہیں ہوتا. لیکن ہم نے اس دماغ کا کنیکشن صرف پیٹ کے ساتھ جوڑا، کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، ورنہ اس کے بڑے کام ہیں. افرأیتم ما تحرثون، کیا خیال ہے تمہارا جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، زمین میں ہل تم چلاتے ہو، زمین کو اوپر سے تو تم پھاڑتے ہو، بیج بھی تم ڈال دیتے ہو، لیکن اس کے بعد یہ بتاؤ کہ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس بیج میں سے اناج، اس بیج کی زراعت کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ ثم شققنا الارض شقا، اللہ تعالیٰ پھر کیسے زراعت کرتے ہیں؟ بیج ہم نے ڈالا،
اس بیج کو ایک مقدار میں روشنی، حدت، تمازت، حرارت، پانی، ساری چیزیں مل کے اللہ کا اذن ہوا تو وہ بیج پھٹا. گندم کا دانہ، کسی بھی چیز کا بیج، بے جان بیج ہے. زمین میں ہم نے دبا تو دیا، ہمارا اتنا کام تھا. افرأیتم ما تحرثون، تم نے کھیتی باڑی تو کر لی، لیکن اس کے بعد کے مراحل کبھی غور کیا؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ زمین کو ثم شققنا الارض شقا، اس زمین کو ایک خاص طریقے سے، زمین کے اندر بیج کو ایک خاص طریقے سے جو شق کیا، جو پھاڑا. کس نے پھاڑا؟ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آیت نمبر 95 میں، ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ وہ ذات ہے جس نے بیج کو اور دانے کو پھاڑا تمہارے لیے، اس سے پھر تمہارے لیے کھیتیاں اور اناج کو پیدا کیا. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ سب کچھ تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے یہ؟ مال کے اوپر تکبر، مال کے اوپر اتنا مان، اس مال کو تم تک پہنچانے اور اس کو راحت اور آسانی کا سامان بنانے والی ذات کون سی ہے؟ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، اس میں دانے کو ہم نے اگایا، وہ بے جان دانا اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑا. ایک معمولی سی نازک سی کمپل، کس نے اس کو یہ قوت اور طاقت دی کہ وہ دانے کو پہلے اس نے پھاڑا، اس کے بعد زمین کو پھاڑا اور اس کے بعد اوپر آ گئی. اللہ اکبر. دیکھتے دیکھتے کھیتیاں لہلہانے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے درخت بن گئے تناور، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اوپر پھل لگنا شروع ہو گیا، لہلہانا، سرسبز و شاداب، آنکھوں کو راحت اور تسکین دینے والی. سوال یہ ہے کہ یہ ساری نباتات تمہارے پاس، تمہارے لیے پیدا کس نے کی؟ کس کا کمال ہوا؟ کس کی دین ہوئی؟ اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور بھی سوال اللہ تعالیٰ نے کیے، کچھ اور بھی سوال کیے. ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں، اس کا آیت نمبر 43 ہے یا 45 ہے. کہا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری بینائی اللہ تعالیٰ لے جائیں، تمہاری کانوں کی سماعت اللہ ختم کر دیں، تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں، یعنی عقل اور شعور ختم ہو جائے، تمہارا دماغ ہی چل جائے، پاگل ہو جاؤ. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، بتاؤ اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تمہیں دوبارہ سے تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہاری عقل واپس کر دے. کماتے اسی سے ہیں نا. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا یار یہ بندہ پاگل ہے، ایب نارمل ہے، لیکن کماتا بہت ہے؟ کبھی سنا یہ عقل، شعور، یہ آنکھیں، یہ سماعتیں کس نے دیں جس کے ذریعے سے کماتے ہیں؟ جب دیا سب اللہ نے تو ہمارا کمال کہاں سے؟ 2 سوال اللہ تعالیٰ نے اور کیا سورۃ القصص میں، اس کے آیت نمبر 71 میں اور 72 میں. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں یہ ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ ارأیتم ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے کبھی اس معاملے میں دماغ کو لگایا ہی نہیں. یہ سارے سوالات اللہ نے ہم سے کیے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی. قل ارأیتم، کیا خیال ہے تمہارا؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ اس زمین پر ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دیتے، ہمیشہ کے لیے رات ہوتی. زمین کے کچھ خطوں پر کچھ دنوں، ہفتوں یا مہینوں کے لیے رات کا سا سما ہوتا ہے، روشنی نہیں آتی، لیکن سورج کی حرارت ان تک پہنچتی ہے. لیکن یہ زمین کا ایک نظام، ان سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پوری زمین پر ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، ایک تو پوری زمین پر رات ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے ہو جاتی. من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، بتاؤ کہ وہ کون سا معبود ہے، کون سا اور الہ ہے کہ جو تمہیں روشنی مہیا کرتا. ضیاء، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ضیاء کا لفظ بولا، اور ضیاء کا لفظ سورج کی روشنی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں حرارت ہے. چاند کی روشنی کے لیے قرآن میں نور کا لفظ ہے، اس لیے کہ اس میں حرارت نہیں ہے، راحت ہے، تسکین ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے. سورج کی روشنی میں حرارت ہے،
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو بھی ضیاء کہا، نماز کو نور کہا، صبر کو ضیاء کہا۔ کیا مطلب ہے؟ ضیاء کیا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی۔ کیوں؟ اس میں تپش ہے، حرارت ہے۔ صبر میں بھی تپش ہے، حرارت ہے، مشکل ہے، جسم اپنے نفس کو تیار کرنا۔ اور قرآن میں نور کہا گیا چاند کی روشنی کو، کیونکہ اس میں راحت ہے، ٹھنڈک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نور کہا۔ کیوں؟ صبر کرتے کرتے تھک جاؤ، آرام کر لو۔ کیسے آرام کرو؟ نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے ہم نے جو آیات سنی اس میں ہم نے یہ سنا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں اللہ سے مدد مانگنی ہے تو دو کام کرو، صبر کرتے رہو، اور صبر جب برداشت سے باہر ہو جائے تو نماز کے لیے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ صبر گرم ہے، نماز ٹھنڈی ہے، بیلنس رہے گا معاملہ، اور اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ کہا کہ اگر ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہو جاتی تو یہ ضیاء، یہ روشنی جس میں حرارت ہے، زمین کے اناج کے لیے ضروری ہے، کون لے کر آتا؟ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن ہی کر دیتے، ہمیشہ کے لیے پوری زمین پر دن ہوتا، دن کا مطلب ہے سورج ہے، روشنی ہے، گرمی ہے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس وہ رات لے کر آتا کہ جس میں تم سکون کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، جو جتنا بھی مالدار ہے، صرف ایک دن کی اس کی نیند پوری نہ ہو، اس کا دماغ کام کرے گا؟ 2 دن کی نیند اگر رہ جائے وہ تقریباً پاگل ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ زیادہ دن تک اگر اس کو نیند نہ دی جائے تو وہ واقعی پاگل ہو جائے گا۔ دنیا کی جیلوں میں اللہ ہم سب کو عافیت سے نوازے، اللہ ہمیں کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ اپنی عافیت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ دنیا کی جیلوں میں بدترین تشدد جس کو شمار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قیدیوں کو سونے نہیں دیا جاتا، نیند آتی ہے ان کو جگا دیا جاتا، وہ نیند پاگل نہیں، بالکل پاگل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو اگر دن ہی دن ہوتا تو بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں رات کی روشنی دیتا۔ پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انسان کام کرے اس کے لیے راحت اللہ تعالیٰ نے دی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سارا کچھ اللہ نے کیا تو مال میں ہمارا کمال کیسے آ گیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا، اللہ کا یہ مال ہے، کمال تو یہ اللہ کا ہے، دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ یہ اس کا پہلا، ہمارے موضوع کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہو، یہ کرم تو اللہ کا ہے، یہ فضل تو اللہ کا ہے، یہ دیا تو اللہ نے ہے، یہ ذمہ داری تو اللہ نے اٹھائی ہے۔ مال کا ملنا ہمارا کمال نہیں ہے، ہاں لیکن مال ملنے کے بعد اگر ہم اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کو حاصل نہ کر پائے اور مال ملنے کے بعد اپنے آپ کو خیر میں کمال کی طرف نہ لے جا پائے تو پھر معاملہ بڑا سخت ہے۔ مال کا مل جانا یہ اللہ کا کمال ہے، لیکن مال ملنے کے بعد اگر میری طرف سے کوئی کوشش ہو اور میں اللہ کے قریب آ جاؤں تو یہ بڑی اعزاز کی میرے لیے بات ہے۔ بلکہ ایک چیز، پچھلے نقطے میں ایک چیز باقی آخری رہ گئی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر دی، اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، باقی یہ بات ٹھیک ہے، ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنایا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس چیز کی کوشش کرے گا اس کو ملے گا، اللہ اس کو دیں گے، انسان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ برابر کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے خالق بھی ہیں اور جو تم محنتیں کوششیں کرتے ہو اللہ اس کے بھی خالق ہیں، توفیق بھی اللہ کی۔ آج آ کے یہ پورے مال میں ہمارا کمال کہیں پہ بھی نظر آیا؟ شروع سے آخر تک، زمین کی پیداوار سے لے کر جسم میں ملنے والی ایک ایک صلاحیت اور توفیق تک کہیں بھی ہمارا کمال ہے؟ جس اللہ کے بندے نے اس راز کو پا لیا وہ اپنے مال کی وجہ سے کبھی اللہ کے در سے دور نہیں ہوگا۔ اب مال کے ملنے کے بعد ہمارا کمال کہاں سے شروع ہوگا؟ کیسے ہم
کمال کی طرف، اب مال ملنے کے بعد کمال کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ کون سا کمال؟ اللہ کے قرب کا کمال، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے حصول کا کمال. یہ وہ کمال جو قارون کو کہا تھا ان قارون کان من قوم موسیٰ. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال مل گیا تو یہ میری کامیابی کی علامت ہے. اگر مال ملنا کامیابی ہوتی، قارون تو بڑا کامیاب شخص تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ الی القوہ. اس کے خزانے نہیں، اس کے خزانوں کی صرف اور صرف چابیاں ایک پوری جماعت بمشکل اٹھاتی تھی اس کو. مفسرین نے لکھا 40 اونٹوں میں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں، صرف چابیاں. لا تنوء بالعصبۃ القوہ اذ قال له قومه لا تفرح. اس کی قوم کے ناصحین نے کہا، علماء نے کہا لا تفرح، تکبر نہ کرو، اتراؤ نہیں. کیونکہ وہی سمجھتا تھا کہ مجھے مال ملا، جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میری محنت کا نتیجہ ملا ہے. اس نے اللہ کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا. اور پھر وہ نادان لوگ، وہ کوتاہ نگاہ لوگ، وہ چھوٹی نظر رکھنے والے لوگ، وہ چھوٹے ظرف والے لوگ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُمْ بِالْأَمْسِ خَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جب وہ اپنی زیب و زینت میں نکلتا تھا، ٹھاٹ باٹ ہوتے تھے، لوگوں کو پتہ چلتا تھا، پروٹوکول لگ جاتا تھا، پتہ چلتا تھا قارون آ رہا ہے، خزانے آ رہے ہیں. لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے روڈوں پر. واللہ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، یہ ٹک ٹاکروں کو دیکھنے والے یہ لوگ ہیں، ان کا حال ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کی توفیق چھین لیتے ہیں اور یہ سارا دن موبائل پر بیٹھے ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اسی پہ لگے رہتے ہیں. واللہ ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں بے حیاؤں کی بے حیائی کو بڑھانے میں ان شرفاء کا بھی ہاتھ ہے اور پورا ہاتھ ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر، جو اللہ کا نام لیوا ہونے کے باوجود ان بد کردار لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی ریٹنگ کو بڑھاتے ہیں. قارون کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ جمع ہوئے. اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں یوٹیوبر بننے کا، ٹک ٹاکر بننے کا اور اپنے ہی گھر کی عزت کو، اپنے ہی گھر میں موجود خواتین کو دکھانے کا، لوگوں کے سامنے لانے کا یہ خبط اور یہ بے حیائی اور دیوسیت ان میں گھر کراتی ہے. مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اللہ کا نام لینے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب کو اپنا خدا مان چکے ہوتے ہیں. کیسے خدا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خواتین کے لیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں میں ٹھہری رہو. تم خواتین مردوں سے بات کرو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات کو اتنا لوچدار نہ بناؤ، اتنا نرم اور اٹریکٹیو نہ بناؤ کہ جس بندے کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی حرص کرنے لگے. تم اٹھا کے اپنی خواتین کو پورے ان کی آب و تاب کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بناؤ سنگار کے ساتھ لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہو. اس سے بڑھ کر دیوسیت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور حرام کھانا کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے بھی قارون کو دیکھا تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. واللہ بڑی یہ آج فٹ آتی ہے آج کے ان لوگوں پر جو شہرت یافتہ لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کا مال دیکھ کر فوراً لال ٹپکانا شروع کر دیتے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح کا کچھ ملتا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑا نصیب والا ہے. وہی غلط فہمی بیچارے لوگوں کو جو آج بھی ہے کہ مال مل گیا تو کامیابی کامیابی ہے. فلاں کا بیٹا دیکھا ایسی ایسی جاب کر رہا ہے، فلاں فلاں فیکٹری ہے، فلاں فلاں جگہ پر اس کو آرڈر مل رہا ہے، اس کا فیکٹری کا سامان فلاں فلاں ملک میں جا رہا ہے، بس کامیاب. یہی باتیں تو ان لوگوں نے کی تھی. قارون بڑا نصیب والا ہے. اور پھر علماء نے کہا کیا بات کر رہے ہو، انہ لذو حظ عظیم. علماء نے کہا کہ اللہ نے جو حصہ تمہارا رکھا ہے اس کو مت بھولو، کیا بات کر رہے ہو،
یہ نصیب والا نہیں ہے. مال و دولت کا مل جانا یہ خوش نصیبی نہیں ہے. خوش نصیبی یہ ہے کہ جس بندے کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کا کچھ موقع مل گیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب ہم نے لوگوں کے سامنے قارون کو اس کے خزانوں کے سمیت زمین میں دھنسا دیا تو تب یہی لوگ جو پہلے رال ٹپکا رہے تھے کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. واقعی بات یہ ہے، ہلاکت ہماری تھی. اللہ ہے جس کو چاہتے ہیں رزق میں فراخی دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگی دے دیتے ہیں. اور کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا آج ہم قارون کی جگہ پر زمین میں دنسا دیے جاتے. قارون بننے کی کوشش کر رہے تھے نا. مال ملنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کا کتنا قرب حاصل کرتا ہے یا کتنے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ایک نکتہ بیان کیا. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، زمین پر جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا زمین کی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر موجود جو بھی چیزیں ہم نے پیدا کی، وہ نہریں ہوں، آبشاریں ہوں، درخت ہوں، باغات ہوں، زمین کا موسم ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، پہاڑ ہوں، پہاڑوں کی بلندیاں ہوں، چوٹیاں ہوں، یہ ساری چیزیں خوبصورتی ہیں زمین کی. لیکن یہ کیوں خوبصورتی زمین کی بنائی گئی؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ لوگوں میں سے کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ کئی سالوں تک اس آیت پر میں غور کرتا رہا. میرا تخصص میں میری فیلڈ تفسیر ہے، تفسیر میں ہی پی ایچ ڈی ہے میری. بڑے عرصے تک تفسیر پڑھانے کے دوران میں غور کرتا رہا کہ اس کا آپس میں ربط کیا ہے. ہم نے جو کچھ زمین پہ بنایا اس کی خوبصورتی ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. یہ آزمائش اور زمین کی خوبصورتی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کروڑوں رحمتیں کرے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ پر. ان کی تفسیر پڑھی، کیا کمال کی بات اللہ نے ان سے لکھوائی. وہ کہنے لگے آزمائش یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو اس زمین کی خوبصورتی میں دل لگاتا ہے اور کون ہے جو اس خوبصورتی کے خالق سے دل لگاتا ہے. کون ہے جو مال ملنے کے بعد اپنے رب کی رضا کو چاہتا ہے. کیسے چاہتا ہے؟ جیسے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے چاہا تھا. سورہ آل عمران کی آیت 92 جب نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. دیکھو تم کبھی بھی نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں بھی محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. ہم بھی آیت سن رہے ہیں نا، ہمارے مالدار لوگ بھی سن رہے ہیں، جن کو جتنا اللہ نے دیا سب سن رہے ہیں نا. ابو طلحہ نے بھی پہلی مرتبہ یہ آیت سنی، ہم نے تو کئی مرتبہ سن لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ ہم سے یہ چاہتے کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں. کہا جی ہاں. کہا اللہ کے رسول، یہ بیروحہ، یہ باغ، اس باغ کا کنواں مجھے میرے مال میں سب سے محبوب ہے. ایک تو محبوب یہ تھا کہ مسجد نبوی کے قریب تھا، بہت اچھا پھل تھا، پانی وافر تھا. ایک اس لیے بھی محبوب تھا کہ اس میں ان کے سب سے محبوب شخص جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے. بڑا دل لگا ہوا تھا اس باغ کے ساتھ. کہا اللہ کے رسول، اللہ ہم سے پسندیدہ چیز مانگتے ہیں. اللہ کے رسول گواہ ہو جائیے، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. یہ تھا مال جن لوگوں نے مال کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کیا، مال کے ذریعے سے اللہ سے کمال لیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جتنی مرتبہ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی کسی اور کو نہیں دی گئی. مال کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مال دینے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے تو ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ مال کا دینا ہمارے نفس کی تسکین ہوتا ہے، تقویٰ نہیں ہوتا. لوگ میرا ذکر کریں، لوگ یاد رکھیں، یا لوگ اگر میں نے نہ دیا تو باتیں کریں گے. اللہ کا تقویٰ، اللہ کی محبت اس کے پیچھے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں کہ جنت والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وہ لوگ جو چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے. اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفات جمع کیوں کی کہ خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے جمع کی کہ وہ صرف مال اپنے نفس کی تسکین میں نہیں خرچ کرتے، بلکہ وہاں پر بھی خرچ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو لوگ پسند نہیں ہوتے لیکن مستحق ہوتے ہیں. پسند نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے میرا نام نہیں آئے گا، ان کو پتہ ہے کسی کھاتے میں نہیں جائے گا، لیکن پھر بھی لوگوں پر کبھی غصہ بھی ہوتا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے غصے کو پی لیتے ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں. اور ان خرچ کرنے والوں میں اس طرح سے غصے کو پی کر خرچ کرنے والوں کے امام ہیں. کون سے امام؟ جو امتیوں میں، ہر نبی کے امتیوں میں سب سے اعلیٰ و افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ان کے بارے میں نازل ہوئی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ان کی بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں ان کے اپنے بھانجے مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی بیچارے غلطی کا شکار ہو گئے، منافقین کی باتوں اور پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے، ان کو سزا بھی ملی. اور یہ وہ تھے کہ جن پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق وہ خرچ کیا کرتے تھے. ان کے گھر کا چولہا ان کے مال سے چلتا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی پر تہمت میں یہ بندہ بھی جس پر میں احسان کر رہا ہوں، اب خود اندازہ لگے ہمارا جیسا کوئی بندہ ہوتا، چھوٹے ظرف والا، چھوٹی سوچ والا، کیا کہتا؟ قتل کر دیتا، مار دیتا، نقصان پہنچاتا. انہوں نے صرف یہ کیا کہ اب آئندہ اللہ کی قسم تم پہ خرچ نہیں کروں گا میں، بس صرف یہ کہا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، اللہ جن کو بڑا بنا دے. اس بڑے بندے کے منہ سے یہ چھوٹی بات اللہ کو پسند نہیں آئی. کہا جن لوگوں کو اللہ نے فضل سے نواز رکھا وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں پر، مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ سیدنا صدیق اکبر رو پڑے، کہا احب ان یغفر اللہ لی، احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. پھر اسی طرح سے اسی خوشی کے ساتھ ان کا خرچہ دوبارہ جاری کر دیا. یہ اللہ کا مال ہے، اس کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہو، اس کے ذریعے سے بہت کچھ کما سکتے ہو، اس کے ذریعے سے عرش کا سایہ پا سکتے ہو. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. جن خوش نصیب لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا اس میں ایک وہ ہے الذی ينفق یتصدق ينفق حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے دائیں نے کیا خرچ کیا. ایسے خرچ کرے، دل کھول کر خرچ کرے. وہ ہمارے رسول ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرح خرچ کرے کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ان کو تو فقر سے ڈر ہی نہیں لگتا. کہا کہ لو اوتیت ذهبا، اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دیا جائے تو 3 راتیں نہ گزریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں سارا خرچ کرتے. یہ مال ہے تو اس طرح سے خرچ کرو. اختتام کیا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی، تمہارے جنازے کے ساتھ تمہارے خزانے نہیں ہوں گے، قبر میں تمہارا سونا اور چاندی کوئی نہیں دفن کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال. وَمَا لَهُ مِن مَالِهِ إِلَّا ثَلَاث، جبکہ اس کا مال کہاں؟ اس کا مال کون سا ہے؟ جو اس نے کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا بوسیدہ کر دیا، اس کا کیا بچا پھر؟ صرف وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اللہ ہمیں توفیق سے نواز دیں، اللہ ہم پر رحم کر دیں. اللہ تعالی ہمیں جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنا قرب تلاش کرنے کی توفیق نصیب کر دیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ نہ کریں.
اللہ ہمیں مردود قرار نہ دیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. آمین یا رب العالمین.